اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم کجسد واحد ان اشتکا رأسه اشتکا کلہ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر سر میں تکلیف ہو تو اس سے پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہو جائے تو اس آنکھ کی وجہ سے پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے اور پورے جسم کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے اور آج کے مظلوم غزہ کے مسلمانوں کو بھی سامنے رکھیے۔ ان دونوں کا موازنہ کیجئے، ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر اپنے ذہن و دماغ سے اس چیز کو سوچئے کہ یہ حدیث کیا کر رہی ہے اور آج مسلمانوں کا غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے رویہ کیا ہے۔ اس حدیث سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر انسان کے جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو اس تکلیف کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتا، وہ آرام نہیں کر سکتا، وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ لیٹ نہیں سکتا، وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن آج غزہ میں بمباری ہو رہی ہے، غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم اور ستم کی انتہا ہو رہی ہے، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، بیٹوں کو بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کی جا رہی ہے۔ ان کی ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، ان کی مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، ان کو در سے بدر کر دیا ہے۔ ان کے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، رہائش کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا پینا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر کے مسلمانوں کو ذرا سا بھی درد ہے، ذرا سا بھی تکلیف ہے، ذرا سا بھی ان کا جسم متاثر ہے، ذرا بھی اس بارے میں وہ کوشش کرتے ہیں، ذرا بھی ان کے دل کے اندر خوف خدا ہے، ان کے دل کے اندر ان مظلوم مسلمانوں کا درد ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے اندر ان کا درد کیوں نہیں ہے، ہمارے اندر ان کی تکلیف، اپنی تکلیف کو ہم کیوں نہیں محسوس کرتے، ان کی تکلیف کو ہم محسوس کیوں نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کا بیٹا ذبح ہو رہا ہے، ہمیں محسوس یہ ہو کہ میرا بیٹا ذبح ہو رہا، ان کا بھائی ذبح ہو رہا ہے، محسوس یہ ہو کہ یہ میرا بھائی ذبح ہو رہا، ان کی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، محسوس یہ ہو کہ یہ میری اور آپ کی ماں اور بہن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ کفار کی سارے طاقتیں ایک طرف جمع ہیں، اسرائیل کا ساتھی بنی ہوئی ہیں، اسرائیل کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں، اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے اسلحہ بھیج رہے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہے ہیں، ان کے لیے ہر سہولت فراہم کر رہے ہیں، ہر سہولت مہیا کر رہے ہیں۔ لیکن مسلم حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے، اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ابھی تک انہوں نے غزہ کی حمایت کا بھی اعلان نہیں کیا، ابھی تک انہوں نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کا بھی اعلان نہیں کیا، ابھی تک غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز نہیں بن رہے، ابھی تک ان کی زبانوں کے اوپر تالے کیوں لگے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ کیوں چپ ہیں، کیوں خاموش ہیں؟ مسلمانوں کے دل کیوں سخت ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے دل کیوں پتھر بن چکے ہیں؟ کیوں ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ وہ میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے، وہ میری ماں اور بہن ذبح ہو رہی ہے؟ ہم اس چیز کو کیوں محسوس نہیں کرتے؟ آخر میں صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو. یہ سب سے پہلا درجہ ہے, ہاتھ سے روکو, جہاد کے ذریعے ہاتھ سے اس برائی کو روکو. نمبر 2, اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو. زبان کو بند کر کے نہ رکھو بلکہ زبان سے روکو. زبان سے اس برائی کو بیان کرو, اس برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرو, اس برائی کو برائی کہو. اگر زبان کی طاقت بھی نہیں ہے, یہ ڈر ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ پڑ جائے گا, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا درجہ فرمایا کہ تیسرا یہ کام کرنا ہے کہ کم سے کم دل میں اس کو برا جاننا ہے, دل میں اس کو برا محسوس کرنا ہے. یہ ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. مسلمان بھائیوں اور دوستوں, ہم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ سے ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, اس لیے کہ یہ کام حکومت وقت کا ہے, یہ کام حکمرانوں کا ہے, یہ کام ریاست کا ہے کہ ان کو ہاتھ کے ذریعے سے جا کے ان کی مدد کرے. دوسرا کام زبان سے روکنا ہے. زبان سے بھی اگر کوئی نہیں روک سکتا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج کی اس ویڈیو پیغام کے ذریعے تمام سوشل میڈیا کے جرنلسٹ کو اور تمام سوشل میڈیا کے نمائندوں کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ غزہ کے مسلمانوں کی آواز بنے, غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی آواز بنے. ہم ویڈیو دیکھتے ہیں کہ پاکستانی لڑکے اور انڈیا کی لڑکی نے شادی کر لی ہے, چین کے لڑکی اور پاکستانی لڑکے نے شادی کر لی ہے. یہ چیز تو آپ میڈیا میں دکھاتے ہیں, غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی آواز کیوں نہیں بن رہے؟ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا ظلم دنیا کے سامنے کیوں نہیں بیان کر رہے؟ ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ یقیناً جو صحافی حضرات ہیں, جو سوشل میڈیا پر کام کرنے والے ہیں, جو میڈیا پر کام کرنے والے ہیں, یقیناً کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم تھا, آپ نے غزہ کے مسلمانوں کی آواز آپ کیوں نہیں بنے؟ تو عام مسلمانوں کے لیے میری اپیل یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر زبان سے بھی آواز نہیں اٹھا سکتے. خدا را اسرائیل کی تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ کریں, چاہے وہ KFC ہو, صرف ہو, آئل ہو, تیل ہو, کوئی چیز بھی ہو, مکمل اسرائیل کی تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں, ان کو بالکل استعمال نہ کریں. اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کم سے کم اپنی نمازوں میں دعا کے ذریعے ان کی مدد کریں اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی دولت سے مال و مال فرمائے, ان کو آزادی کی دولت عطا فرمائے, اس ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا فرمائے اور ان کو فتح عطا فرمائے. حماس کے بہادر فوجیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ غیبی مدد اور نصرت فرمائے. جزاک اللہ خیر.